شاہ محمود قریشی ہیں کون؟ یہ نہ صرف کہ ایک پیر ہیں جو کہ غریبوں کے خون پسینے پر پلتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ لینڈ ریفارمز ہونی چاہیے، یہ جاگیرداری سسٹم ختم ہونا چاہیے. اس سے ان کی سیاست چلتی ہے اور ان کا گھر بھی اسی سے چلتا ہے. تاج انہوں نے پہنا ہوتا ہے اور عام لوگ آ رہے ہوتے ہیں بیچارے پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ، پھٹے جوتوں کے ساتھ. وہ آ کے ان کے پاؤں چھوتے ہیں، پھر یہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ جب تک ملک سے جاگیرداری نظام کا خاتمہ نہیں ہوتا، جب تک پیری مریدی کا خاتمہ نہیں ہوتا، ملک ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. کل سے پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ بہت ہی خوش ہیں، شادیانے بجا رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ سائفر کیس میں بری ہوئے ہیں. عمران خان بھی ہوئے ہیں، لیکن ابھی ہم شاہ محمود قریشی کی بات کرتے ہیں. شاہ محمود قریشی ہیں کون؟ یہ نہ صرف کہ ایک پیر ہیں جو کہ غریبوں کے خون پسینے پر پلتے ہیں اور جو رجت پسندی، قدامت پسندی، پیری مریدی کو فروغ دیتے ہیں. اس طرح کے رجت پسند خیالات کو، رجحانات کو فروغ دیتے ہیں، کیونکہ اس سے ان کی سیاست چلتی ہے اور ان کا گھر بھی اسی سے چلتا ہے. کبھی آپ نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ، جہاں پہ یہ بیٹھے ہوتے ہیں، سر پہ ایک تاج انہوں نے پہنا ہوتا ہے اور عام لوگ آ رہے ہوتے ہیں بیچارے پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ، پھٹے جوتوں کے ساتھ. وہ آ کے ان کے پاؤں چھوتے ہیں، پھر یہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. ایک تو میں نے ویڈیو دیکھی تھی جس میں یہ عورتوں کے بال کاٹ کے پتہ نہیں اس کا کیا کر رہے تھے. پھر وہ ان کو پیسے بھی دیتے ہیں اور پس پردہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کے چیلے بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ نوٹ گن رہے ہوتے ہیں، نوٹوں کی بوریاں بھر کے پتہ نہیں کیا ان کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ ایک بہت بڑے جاگیردار اور وڈیرے بھی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کی زمینوں پر جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کے خاندانوں کا، ان کا اپنا کس طرح سے استحصال نہیں ہوتا. انہی کے خون پیسے کی محنت سے یہ لوگ عیش و عشرت کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا شاید کہ برابری پارٹی پاکستان لینڈ ریفارمز کی حامی ہے. مطلب ہم کہتے ہیں کہ لینڈ ریفارمز ہونی چاہیے، یہ جاگیرداری سسٹم ختم ہونا چاہیے. تو کچھ عرصہ پہلے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہوئی تھی جس میں کہ درخواست کی گئی تھی کہ جو مقدمہ لینڈ ریفارمز کا سپریم کورٹ کے سامنے ہے اس کو سنا جائے. اور جواد احمد جو چیئرمین ہے برابری پارٹی کے، وہ اس میں پٹیشنر بھی ہیں. تو آپ کو معلوم ہے اس کا سب سے بڑا مخالف کون ہے؟ اس کے سب سے بڑے مخالف شاہ محمود قریشی ہیں، اور اسی طرح کے اور بھی لوگ ہوں گے. لیکن یہ لوگ سب جو ہیں یہ جاگیرداری نظام ہمیشہ کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ وہ قائم رہے تاکہ ان کا بول بالا رہے. لیکن آپ یاد رکھیں کہ جب تک ملک سے جاگیرداری نظام کا خاتمہ نہیں ہوتا، جب تک پیری مریدی کا خاتمہ نہیں ہوتا، ملک ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کے علاوہ یہ ایک موروثی سیاست کے رکھوالے ہیں جن کی بیٹی اور بیٹا دونوں جو ہیں ان کو وہ سیاست میں ہیں، اور عمران خان نے ان کو خود ٹکٹ دیا تھا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ انسان روئے یا ہنسے، کیونکہ عمران خان تو بڑے دعووں کے ساتھ آئے تھے نا کہ میں موروثی سیاست کا خاتمہ کر دوں گا، میں پتہ نہیں کیا کیا کر دوں گا. تو لوگوں کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون بندہ ہے، یہ کس طرح سے اپنی سیاست کر رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب تک لوگ یہ سمجھیں گے نہیں، ان کی حالت بھی نہیں بدل سکتی. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ شاہ محمود قریشی مختلف حکومتوں کا بھی حصہ رہے ہیں. کبھی وہ فارن منسٹر رہے ہیں، کبھی پتہ نہیں کیا کیا رہے ہیں، اور وہ ان تمام مراعات سے جو کہ الیکٹ ہونے والے نمائندوں کو یا وزیروں کو، مشیروں کو، یا جو اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں ان کو ملتی ہیں. یہ بڑے بڑے وفد لے کے باہر جاتے ہیں اور یہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح کے کھانے اور دعوتیں کھاتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا کرتے ہیں. مطلب یہ کیا باہر کے لوگوں کو امپریس کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی اتنی شان و شوکت ہے، ان کا اتنا رتبہ ہے. حالانکہ باہر والوں کو ان کی حقیقت بالکل پتہ ہے. ان کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایک ایسے ملک کو ریپرزینٹ کریں جو کنگال ہے، جہاں پہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، جہاں غربت کا بول بالا ہے، جہاں پہ تعلیم نہیں ہے، جہاں پہ صاف پینے کا پانی بھی نہیں لوگوں کو مل رہا. یہ اس ملک کو ریپرزینٹ کریں. تو یہ کس کے لیے اپنی کھوکھلی شان و شوکت جو ہے کس کو دکھاتے ہیں؟ یہ آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی جو ابھی اس وقت جشن منا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، بہت خوش ہو رہے ہیں کہ جی شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ بری ہو گئے ہیں. اس سے عام لوگ ہی ہیں جو اس طرح کے لوگوں کو ووٹ دے کر، ان کے جلسوں میں جا کے، ان کو سپورٹ کر کے، ان کے نعرے لگا کے ان کو بار بار منتخب کرتے ہیں. اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے اس ملک کے ساتھ؟ اور اس سے زیادہ
وہ کہتے ہیں نا پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں، وہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ جاگیردار بھی ہیں، یہ ایک بہت بڑے سیاستدان بھی سمجھے جاتے ہیں، یہ سیاسی پیر بھی ہیں، اور یہ عمران خان کے وائس چیئرمین بھی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی جو عمران خان کو بھی چلیں فالو کرتے ہیں، کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان نے ایسے بندے کو کیوں وائس چیئر پرسن بنایا ہے یا وائس چیئرمین بنایا ہے اپنی پارٹی کا؟ تو یہ سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے، یہ بالکل ہی پیتھیٹک معاملہ ہے کہ لوگ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اس پر جشن منا رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو خان نے سبز باغ دکھائے تھے کہ ہم موروثی سیاست کا خاتمہ کریں گے، نوجوانوں کو سامنے لے کے آئیں گے، ہم ایمنیسٹی اسکیمز نہیں دیں گے، اور پھر جب وہ آئے تو انہوں نے یہ سارا کچھ کیا جس کے وعدے کیے تھے اس کے خلاف کیا، اور جس کے وعدے نہیں کیے تھے یا جو کہہ رہے تھے کہ میں نہیں کروں گا وہ سارا کچھ کیا۔ تو عام لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ عمران خان خود اور شاہ محمود قریشی انہی لوگوں کو جو ان کے اس وقت شادیانے بجا رہے ہیں، ان کو اپنے جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتے۔ مطلب آپ ذرا دیکھ تو لیں کہ اگر یہ ان کے قریب بھی جائیں گے تو جا ہی نہیں سکتے، اول تو اگر جائیں گے تو ان کا کیا حشر نشر ہوگا۔ یہ بات صرف پی ٹی آئی والوں کے لیے نہیں ہے، جو میں باتیں کہہ رہی ہوں وہ ان تمام لوگوں کے لیے ہیں، جو ان عام لوگوں کے لیے جو انہی سیاستدانوں کو، انہی طرح کے سیاستدانوں کی منتیں کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں، ان سے پتہ نہیں کیا کیا ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، اور پھر ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں افسوس کی بات ہے۔ تو جس قوم کے لوگ اتنی ذہنی پستی کا، اس طرح کے ذہنی تنزل کا اور اس طرح کی غلامی کا شکار ہوں، تو پھر اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں، تو ذرا سوچئے۔